اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں جلد فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لینے کا اور کافروں سے پاک کرنے کا ذکر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ یعنی اے عیسیٰ میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، جہاں آسمان پر میرے فرشتے رہتے ہیں وہاں پر کوئی بے دین نہیں ہے، سب اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، تو میں تمہیں اپنی طرف وہاں آسمانوں میں اٹھا لوں گا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا اور آپ قیامت کے قریب زمین پر تشریف لائیں گے، دین اسلام کی اشاعت کریں گے، تبلیغ کریں گے اور نکاح کریں گے، اور اس کے بعد 40 سال تک زندہ رہیں گے۔ 40 سال کے بعد پھر آپ پر کل نفس ذائقۃ الموت کا حکم پورا ہوگا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ آپ بھی دفن ہوں گے۔ سرکار کے روضہ مبارک میں ایک قبر کی جگہ ابھی موجود ہے، اور وہ اسی لیے ہے کہ قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ اپنی 40 سالہ زندگی گزارنے کے بعد جب وفات پائیں گے تو آپ کو سرکار کے ساتھ جو جگہ خالی ہے قبر کی وہاں پر آپ کو دفن کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت کاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا اور بعد میں آپ کا آنا اور 40 سال تک زندہ رہنا جو ہے وہ بیان فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، وہ اس طرح کے کفار کے نرگے سے تمہیں بچا لوں گا، وہ تمہیں سولی نہیں دے سکیں گے، خواہ وہ کتنے ہی رنگ اختیار کر لے، روپ اختیار کر لے، لیکن وہ تمہارا کوئی نقصان جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کافروں کے اس نازیبا عمل یعنی سولی پر چڑھانے والے عمل سے آپ کو بچا لیا۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کا خود محافظ ہے۔ جب بھی کوئی کسی بھی نبی کے ساتھ زیادتی یا ظلم کرنے کا سوچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس نبی کو محفوظ فرما لیتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اگر پڑھا جائے تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے محفوظ رکھا کہ جب زلیخا آپ کی طرف غلط ارادے سے آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محفوظ فرما لیا۔ تو اور بھی جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام ہیں سب کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا تیرے پیراؤں کو یعنی تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غالبہ دوں گا۔ تو وہ اس طرح کہ خواہ وہ صحیح عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، یعنی جو صحیح عیسائی تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت تھے، اعلان نبوت سے پہلے وہ بھی اس وقت مسلمان کہلاتے تھے، اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو جو صحیح عیسائی تھے یعنی جو صحیح کتاب کو جاننے والے تھے وہ تو ایمان لے آئے، کیونکہ ان کی کتاب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا۔ تو جو ایمان لے آئے وہ تو صحیح تھے کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب پر عمل کر لیا، اور جو ایمان نہیں لائے وہ صحیح نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب پر عمل نہیں کیا، جبکہ ان کی کتاب میں لکھا تھا کہ آخر الزمان نبی جب آئے تو ان پر ایمان لانا ہے۔ تو لہذا ہر مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے اور ان کی پیروی کرتا ہے، کیونکہ قرآن کا ماننا عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی ہے، وہ اس کا حکم دے کر گئے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام قرآن کو ماننے کا، قرآن پر ایمان لانے کا حکم دے کر گئے ہیں۔
اور مسلمان جو ہے یہ ہر نبی کا پیروکار ہے، کیونکہ ہر نبی نے قرآن پر عمل کا حکم دیا ہے۔ یعنی سابقہ جتنے بھی نبی آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا دیگر نبی جو ہیں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت اور قرآن کی بشارت دیتے رہے ہیں۔ تو اب جو ان کا امتی ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے نبیوں کی بات کو جو ہے وہ پورا کرے، ان پر عمل کرے کہ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ تو جو ایمان نہیں لائے گا وہ گویا کہ اپنے نبی پر بھی ایمان نہیں لا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو دوسروں پر غلبہ دوں گا جو نبیوں کے پیروکار ہوں گے۔ تو مراد یہ ہے کہ منکروں سے مراد سارے کافر ہیں یا یہودی، اور غلبہ سے مراد یا سلطنت کا غلبہ ہے یا دینی غلبہ ہے یا دلائل کا غلبہ ہے۔ یعنی جب لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور دین اسلام پر صحیح معنوں میں کاربند ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم کو دوسرے لوگوں پر غلبہ عطا فرماؤں گا۔ تو آج مسلمان ہر ملک میں پریشان ہے، کفار جو ہیں وہ مسلمانوں پر چڑھائی کر رہے ہیں، تو اس کی یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے کما حقہ قرآن پر عمل جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے۔ تو جب تک مسلمان جو ہے وہ قرآن پر عمل کرتے رہے، غالب رہے، اور آج بھی اگر مسلمان قرآن کو اپنے سینوں میں صحیح معنوں میں اتارنے کی کوشش کریں تو آج بھی اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرما سکتے ہیں، لیکن بشرط یہ ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں جناب عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر آدم علیہ السلام سے عیسیٰ تک جتنے نبی ہو گزرے ہیں سب پر ایمان صحیح معنوں میں رکھنے کی، اور اپنے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کی شریعت پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔